بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس وہ مبارک مقام ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ مقام اس وجہ سے بھی بابرکت ہے کہ تمام انبیاء کرام نے یہاں حاضری دی اور معراج کی رات تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر نماز ادا کی۔ یہ مقام اس لحاظ سے بھی ممتاز ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام یہیں دفن ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد سے آج تک یہودی مسجد اقصیٰ کو گرانے کے در پہ کیوں ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں ایسی کون سی چیز دفن ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا مقصد ہے جس کے لیے وہ جلد از جلد مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک مسجد اقصیٰ کتنی بار شہید اور دوبارہ تعمیر کی گئی، ساتھ ہی یہ بھی کہ مسلمانوں کی قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے، اور آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، اور کیا دجال کی آمد قریب ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے، لہذا گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بیت المقدس تمام بڑے مذاہب کے نزدیک عزت اور احترام کا حامل مقام ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مذاہب اس مقام کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک اس مقام کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ یہ ان کا پہلا قبلہ ہے، اور معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر انبیاء کرام کی امامت کرائی اور یہیں سے معراج کا سفر شروع کیا۔ یہودیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے افضل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، اور یہی ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا اور بعد میں تباہ ہو گیا۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے اہم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہیں ہوئی، اور قرب قیامت میں انہی کا نزول بھی اسی شہر میں ہوگا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ یہ ایک مقدس صندوق تھا جس میں انبیاء کرام کے تبرکات اور استعمال کی اشیاء رکھی گئی تھیں۔ اس کی وجہ سے وہ قوم ہر میدان میں فتح حاصل کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت میں تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ہیکل تعمیر کرنے کا ارادہ کیا گیا، جسے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 900 قبل مسیح میں مکمل کیا۔ اس کی تعمیر جنات نے کی، اس لیے یہ بہت مضبوط اور خوبصورت تھا۔ تابوت سکینہ اسی میں رکھا گیا تھا اور عام لوگوں کو اس میں داخلے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا۔ بہت سے یہودی قتل کیے اور باقی قید ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد سائرس نامی بادشاہ نے یہودیوں کو آزاد کروایا اور دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی اجازت دی، مگر تابوت سکینہ غائب ہو چکا تھا۔ کچھ کے مطابق وہ دفن کر دیا گیا اور کچھ کے مطابق اللہ کے حکم سے غائب ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہودیوں نے ان کی مخالفت کی، ان پر قتل کی دھمکیاں دیں اور معاذ اللہ انہیں سولی پر چڑھایا، حالانکہ حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور عذاب آیا اور ایک ظالم بادشاہ ٹائٹس رومی نے یروشلم پر حملہ کر کے شہر کو برباد کر دیا۔ جو یہودی بچے وہ شہر چھوڑ گئے۔ کئی سالوں بعد جب اسلام پھیلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یروشلم فتح ہوا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس جگہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی جہاں پہلے ہیکل سلیمانی تھا۔ یروشلم طویل عرصے تک مسلمانوں کے زیر انتظام رہا اور تمام مذاہب کے لیے دروازے کھلے رہے، مگر جب 19ویں صدی میں دوسری جنگ عظیم ہوئی تو برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یہودیوں کو دوبارہ آباد کیا گیا، جس سے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی۔ آج یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کرکے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ تابوت مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، اس لیے وہ اس مقام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں نے کئی بار مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ آج دنیا کے حالات بہت خطرناک ہیں۔ قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور اب بڑی نشانیاں ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ چونکہ یہودی دجال کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اس لیے وہ دجال کے آنے سے پہلے مسجد اقصیٰ کو شہید کرکے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی ایسی بدبخت قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن اور دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ یاد رکھیں، دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں اس کے پیروکار سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ آج دنیا کی طاقتور ترین یہی یہودی ہیں اور وہی دجال کے پیروکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مسلمانوں پر ظلم کرکے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا پر حکومت کا خواب دیکھتے ہیں، مگر جب دجال کا ظہور ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نازل فرمائیں گے جو دجال اور اس کے پیروکاروں کو نیست و نابود کر دیں گے۔